Welcome once again, my dear students, for another exciting, motivating learning sessions of Principles of Management. हमने मोटिवेशन के बाद लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स को करना शुरू किया था. लीडरशिप, हाउ टू लीड, हाउ टू इंस्पायर, हाउ टू इन्फ्लुएंस, हाउ टू वर्क विद अदर्स, हाउ टू वर्क थ्रू अदर्स, so that we can achieve the organizational goals, we can achieve the departmental goals. In fact, sometimes we can achieve our personal goals. Working with others, we need their help. Sometimes they don't want to help. How to inspire them, how to motivate them, how to energize them so that their resources, their energy, their talent, their potential can be activated. Their knowledge can be placed into action. Their attitude should be in a way which could be called helping attitude. یہ ٹاپکس ہیں, یہ کانسیپٹس ہیں, یہ آئیڈیاز ہیں جو ہم موٹیویشن اور لیڈرشپ کے پرسپیکٹو میں, ریمبر, پولکا کے تیسرے فنکشن میں لرن کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لرن کیے بھی ہیں. اچھا, میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. مسٹر مارشوسیٹا, آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ ہز نیم. بتائیے آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں اسے؟ He has expired. Let me tell you, he was a Japanese, very well known in business. کسی کو یاد آیا؟ میں آپ کو کچھ اور کلو دیتا ہوں. اس کی کمپنی کے الیکٹرانک پروڈکٹس, اس کی کمپنی کے سیمی کنڈکٹر پروڈکٹس, اس کی کمپنی کے اور بہت سارے پروڈکٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ are very well known, very well accepted. میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ ذرا جائیے گا مارکیٹ میں, الیکٹرانک مارکیٹ میں, دیکھیے گا کچھ ٹی ویز, کچھ ریڈیوز, کچھ الیکٹرانک پروڈکٹس. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ مسٹر ماتسوشیتا. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہی واز این ایکسلنٹ ورلڈ کلاس بزنس لیڈر. ہارورڈ بزنس اسکول نے اس کے نام سے بزنس اسکول میں ایک چیئر, مسٹر ماتسوشیتا چیئر, کریٹ کی ہے. بیکاز دی فلاسفی, دی کانسپٹ, دی آئیڈیاز وچ ہی واز شیئرنگ ود ہز اسٹاف ان دا 40s اینڈ دا 50s, اور وہ کانسپٹ کہ جو ویسٹ میں 80s اور 90s میں آئے, ہی واز یوزنگ دوز کانسپٹس آن دی پروڈکشن فلور ود ہز اسٹاف ٹو موٹیویٹ دیم, ٹو لیڈ دیم. مثال کے طور پر, ہر ویکینڈ پر, وہ جو اس وقت اس کی کمپنی میں اسٹاف تھا 20, 25, 30 لوگوں کا, ہر ویکینڈ پر ہی یوز ٹو ٹیک دیم فار پکنک. ہی یوز ٹو شیئر ود دیم دا ہول سنڈے آفٹر نون. ہی وڈ سرو دیم, ہی وڈ ایکسائٹ دیم, ہی وڈ لیڈ دیم ود ایگزامپل. دیٹس واٹ دا لیڈرشپ از. اچھا, ایک اور ایگزامپل میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ونس اگین اٹس ان دی الیکٹرانک انڈسٹری. اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو, ویل نون, ہی وڈ لائک ٹو نو فرام ایچ کسٹمر تھرو آؤٹ دا ورلڈ. کمپنی کا چیف ایگزیکٹو, اس کا کہنا یہ ہے کہ کسی کسٹمر کو میرے پروڈکٹ کے بارے میں اگر کوئی کمپلین ہے تو 24 hours a day you can give me a call. And let me share one example with you, my dear students. عزیز طلبہ و طالبات, ہنولولو میں کسی ایک پروفیسر کا, میرا خیال ہے میرے جیسے پروفیسر کا, فیکس مشین جو وہ یوز کرتا تھا, اس کے پرنٹر بھی تھا, وہ خراب ہو گیا. اور وہ فیکس اور وہ پرنٹر اس کمپنی کا بنا ہوا تھا. تو ہی ٹک دی فیکس مشین اینڈ دا پرنٹر ٹو دی سروس شاپ, ہوائی میں. اس نے کہا صاحب اس کو فکس کر دیجئے. تو جو شخص بھی سروس سینٹر پر تھا اس نے کہا جی کہ 3 دن کے بعد آپ کو یہ پرنٹر ملے گا. پروفیسر سیڈ ویل آئی ایم سوری, آئی نیڈ اٹ ان اے ڈے اور سو. تو سروس سینٹر پہ جو اسٹاف یا آفیسر تھا اس نے کہا جی یہ تو ممکن نہیں ہے.
he called the chief executive of that company in Japan. And you know what happened? Chief executive of that company called the service center and told him, look, you are representing my company. You better serve him. You better repair that printer and fax machine for him. And tell us what you need. We will supply the component and the parts, whatever is required. सर्विस सेंटर का जो स्टाफ था उसने उनको कॉल किया, विद इन 24 आवर्स उसका प्रिंटर ठीक हुआ. लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग बाय रोल मॉडल. आप मुझे बताइए कि अगर किसी कंपनी का लीडर इस किस्म की एग्जाम्पल सेट करता है, ऐसे वो इन्फ्लुएंस करता है अपने स्टाफ को, अपने लोगों को, तो वो कंपनी कैसे फिर पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट सेल नहीं करेगी. ये दोनों कंपनियां जिनका मैंने नाम लिया है, go in the market and see, both from Japan, for the last maybe 50, 70, 80 years, they are doing excellent business. अच्छा, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, लेकिन दोनों कस्टमर्स को, स्टाफ को, एम्प्लॉइज को, प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस को इस तरह से इनोवेट करते हैं, सर्व करते हैं कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर. ये है लीडरशिप, ये है प्रोसेस कि जो लोगों को भी इंस्पायर करता है, प्रोसेस को भी इंस्पायर करता है, एंड इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, फॉर ऑल द क्लाइंट्स, फॉर एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद द कंपनी. वुड यू लाइक टू लर्न हाउ टू डू दैट? जिस एरिया में आप हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, जिस जगह पर आप हैं, देखिए कुछ तो फिर आपको कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करनी पड़ेगी. हमने लास्ट सेशन में यह भी कहा था कि कुछ लीडरशिप ट्रेट्स जरूर होने चाहिए. रिमेंबर व्हाट वाज द ट्रेट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेट्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो लीडर में होने चाहिए. उसके बगैर गोया शायद एक अच्छा मैनेजर तो हो जाए, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि 21st सेंचुरी में शायद अच्छा मैनेजर भी वो ना हो. कुछ 10 के करीब हमने ट्रेट्स का जिक्र किया था. रिकॉल कीजिए जरा, कौन से थे वो? कुछ याद आए? 1 to 10, there were 10 traits which I discussed with you. Individuality. You got to have your own personality, your own model, your own style, which should speak and tell the others, you are one in the millions. Individuality. अच्छा, इस इंडिविजुअलिटी को आप कैसे डेवलप करेंगे? किस बेस पर डेवलप करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल की बेस पर, एनालिटिकल स्किल्स की बेस पर, डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बेस पर, परसुएशन स्किल्स की बेस पर, पीपल स्किल्स की. आई लीव इट टू यू हाउ यू डेवलप योर इंडिविजुअलिटी. बट individuality is a trait which should be present in the leader, which should make him and her different than others. दूसरा ट्रेट बताइए. इंटेलिजेंस, इनिशिएटिव, ड्राइव. काफी मैंने नाम ले दिए. एक आखिरी नाम लेता हूं, सेल्फ अश्योरेंस हमने कहा था. रिमेंबर, पोलका का भी आखिरी ए जो है अश्योरेंस. आई वुड लाइक टू बिकम माई ओन अकाउंटेंट. यही मैंने कहा था ना. आई वुड लाइक टू अश्योर दैट आई विल मोटिवेट माई सेल्फ. आई बिकम ड्राइवर ऑफ माई ओन. आई वुड सेट माई ओन टारगेट्स. आई वुड प्लान फॉर माई सेल्फ. आई विल ऑर्गेनाइज माई सेल्फ. अच्छा देखिए, जो खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता अपने आप को, अपने वर्क को, अपने कैरियर को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने दोस्तों को, अपने एनवायरमेंट को, वो दूसरों को क्या ऑर्गेनाइज करेगा? आप एग्री करेंगे ना इस बात से? तो बिफोर यू मैनेज अदर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बेटर यू मैनेज योरसेल्फ. तो इस पर्सपेक्टिव में हमने कहा था कि जो थ्योरीज भी हैं उसमें लीडरशिप ट्रेट्स
کہ سب سے پہلا وہ ماڈل ہے جو ہم نے لرن کیا. تو آئیے پھر کچھ اور ماڈل لرن کرتے ہیں, کچھ اور تھیوریز جاننا چاہیں گے, اور ان تمام تھیوریز کو لرن کرتے ہوئے مقصد ہمارا, آبجیکٹو ہمارا, گول ہمارا یہی ہے کہ ہم ان پرنسپلس کو لرن کریں, تاکہ جس وقت جس پرنسپل کی ضرورت ہو, میری پاکٹ میں یا آپ کے پرس میں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اٹ شوڈ بی دیئر, یو شوڈ بی ایبل ٹو یوز اٹ. دیٹس آل دی پرپز آف آل دیز تھیوریز ڈسکسنگ اینڈ شیئرنگ ود یو. اچھا, پھر ایک اور چیز بھی ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کی تھی. یاد ہے میں نے کہا تھا what is the difference between a leader and a manager? Every leader has to be an effective manager. You may find many managers who may not be a good leader. کچھ بتائیے کیا ڈفرنس تھا, اور آپ یہ بھی ذرا بتائیے کہ آپ اس سے ایگری بھی کرتے ہیں کہ نہیں. I would like to get your feedback. I would like to see how you look at it. ہم نے کہا تھا جی مینیجر would like to maintain the status quo. تھوڑا comfort zone, تھوڑا easy going. Leader would say, well, change is the habit of nature. Innovative, creative, in the process, in the product, in my own working, in my own style, in my own company. Innovativeness is the sign of life. Change is the growth. Change is related to the growth. And growth is the sign of life. کچھ اور بتائیے جو ہم نے لیڈر اور مینیجر کے پرسپیکٹو میں پچھلے سیشن میں شیئر کیا تھا. پھر ہم تھیوریز کو دیکھتے ہیں, اور آج تو کئی تھیوریز پڑھیں گے ہم. I hope you are all ready. It's a very exciting subject. And you make your own theory. Maybe a leadership theory in Pakistan. Let's call it P theory. It could be your, no matter کس شہر میں, کس قصبے میں, کس گاؤں میں, کس جگہ پر آپ ہیں. Theory is nothing more than that you go around, you research, you look at what other people have done, and you come up with something new. ایک اور چیز جو ہم نے کہی تھی کہ مینیجر جنرلی لکس ایٹ دی شارٹ ٹرم فوکس. لیڈر has a strategic vision. Where I would like to take my company in 5 years. Where I would like to push my career in 3 years. How I see the future 3 years down the road. That's a leadership potential. That's a leadership skill. اچھا پھر آپ مجھے بتائیے, یہ ایک بڑا کنٹروورشل سا کوسچن ہے. کہتے ہیں جی کہ لیڈرز آر آلویز بورن ناٹ میڈ. اس کو بھی میں نے ٹچ کیا تھا تھوڑا سا. میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ اف یو لرن دیز لیڈرشپ اسکلس یو کین میک یور سیلف اے لیڈر, میک یور سیلف یونیک, میک یور سیلف انڈیویجل, میک یور سیلف ون آف یور اون. کس بیس پر؟ اسکلس کی بیس پر, لیڈرشپ اسکلس کی بیس پر. پک اپ اینی بک, see what kind of leadership, there are hundreds of leadership skills, and remember, skill can be learned. تو وہ جب skills آپ learn کریں گے, naturally you will be on the path of becoming and being a leader, and people will realize. تو آئیے پھر کچھ تھیوریز کو دیکھتے ہیں, behavioral theories. Behavioral theories, human relation movement, بہت پہلے بھی جب ہم تھیوریز کو لرن کرنے تھے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ وی ووڈ لائک ٹو سی وٹ از دی بہیویئر آف پیپل ان اے گیون سچویشن. اٹس ویری امپورٹنٹ ہاؤ دی پرسن وڈ بہیو, ہاؤ دا لیڈر وڈ بہیو, ہاؤ دا ہیڈ وڈ بہیو, ہاؤ دا کمپنی چیف ایگزیکٹو وڈ بہیو, ہاؤ دا اسٹاف وڈ بہیو. تو بہیویئر تھیوریز جو ہیں, there are 4 of them, we will see in a minute. They were developed in some of the universities. اور اسی کے پھر نام سے ہم ان تھیوریز کو پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, لرن بھی کرتے ہیں. اور مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس کنڈیشن میں آپ کس طرح سے خود بہیو کریں گے, so that we can achieve the goals. So, behavioral theories simply means we would like to know what is the behavior which we can learn, which will provide a basis how we can train others
How can I can train myself? And the ultimate objective is, it should be a kind of behavior which will be influencing the actions so that we can perform better, we can achieve the goals in the best way possible. یہ 4 theories ہیں جو ہم ذرا دیکھنا چاہیں گے. They are known as Iowa studies, again developed at the University of Iowa by one of the very well-known management professor. His name is Kurt Lewin. خاص طور پر آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ چینج لیڈرشپ پر کورسز پڑھیں گے, چینج مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھیں گے, پروفیسر کرٹ لیوین از ویری ویل فیمس فار ہز ماڈل of freezing and unfreezing kind of change management. Michigan studies, again, it was developed and conducted at the University of Michigan, and same is the case with the Ohio State studies. Again, this is a university where these studies were conducted. And the fourth model which we would like to see in the behavioral theory would be a leadership grid. How this grid helps us, tells us, makes us learn some of the principles of management we can use in leadership perspective to influence the actions of others. Iowa studies by Kurt Lewin. Professor Lewin explored those leadership styles which can be related and associated with performance. دیکھیے, performance is what is required to achieve the goals. اور یہی ان اسٹڈیز کا پرپس تھا کہ ہم وہ کیا بیہیویئر ہے جو ایگزیبٹ کریں, پریزنٹ کریں کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہو. دیٹ از آل دی پرپز آف دیز اسٹڈیز. سو لیٹ اس سی وٹ ہی فاؤنڈ آؤٹ ان ٹرمز آف دی لیڈرشپ اسٹائل. ہی سیڈ اسٹائل نمبر 1 could be autocratic. This style is the one in which leader dictate the work methods. In this particular situation, the leader would simply give the dictation, give the orders, how to do the work, how to achieve the target, how to sell the product, how to deal with the customer. Dictation. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس اسٹڈی کے اندر یہ 3 میتھڈز انہوں نے ایکسپلور کیے اور اس کا افیکٹ دیکھا کہ پرفارمنس پر کیا افیکٹ ہے. آٹوکریٹک. Second type of leadership style he explored which can increase the performance is democratic. This is a style where you involve the staff members in decision making, in problem solving, in brainstorming. You involve them all. This also, according to Professor Levine's study, helps to achieve higher performance. اور ایک تیسرا لیڈرشپ اسٹائل اس نے اسٹڈی کیا اور پوائنٹ آؤٹ کیا, لیز-فیئر. اچھا, یہ جو اسٹائل ہے نا, دس اسٹائل از دا ون ویئر یو گیو دی گروپ, دا پیپل, ورک فورس کمپلیٹ فریڈم. اچھا بھائی, جیسے چاہیں آپ کریں. میرا خیال یہ ہے آٹوکریٹک اسٹائل شاید وہاں کام آئے گا پرفارمنس کے لیے جہاں آپ کی ورک فورس میں بی لیس ایجوکیٹڈ. سوچئے ذرا, اور آپ میں سے جو پروفیشنل ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ, مور ایجوکیٹڈ, اس ورک فورس کے ساتھ شاید لیس فیئر کا اسٹائل یا ڈیموکریٹک اسٹائل دونوں میں سے کوئی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. مقصد اس اسٹڈی کا یہ تھا کہ گیون سچویشن میں کون سا اسٹائل اڈاپٹ کیا جائے تاکہ پرفارمنس بہتر ہو. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, مشیگن اسٹڈیز, ان اسٹڈیز کا فوکس کیا تھا کہ ہاؤ اے لیڈر شوڈ ٹرائی ٹو فوکس ہز اٹینشن اینڈ گیو پرائرٹی ٹو وٹ ایریا آف ورک, اور should he give priority to the people? In other words, a leader should be either employee-centered to get the superior performance from the people, or he should be job or the production-centered. دو سٹائل ہو گئے. آپ یوں کہہ لیجئے employee-centered leader, production-centered leader. Now, production-centered leader کا مطلب کیا ہوگا؟ مثلا فین انڈسٹری ہے, گجرانوالا, گجرات, بہت ساری انڈسٹری ہے. This leader, this manager would be کہ بھائی دیکھیے, I'm interested in production. شام 5 بجے جب شفٹ ختم ہو تو 50 پنکھے بننے چاہیے, 30 موٹریں بننی چاہیے, 500 کیپیسٹر 3 گھنٹے کے اندر پروڈکشن ہونی چاہیے. I'm interested in this. I'm interested in production. Production will bring profitability. ٹھیک ہے, جب پروفٹ ہائی ہوں گے I will share the profit with you.
This is one approach. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں غلط ہے یہ صحیح ہے. I leave it to you. IT industry, production centered approach would be, well, I don't care how you do it, my dear gentlemen, my dear software engineer, ladies or gentlemen. All I'm interested is I need 1000 line of code by 3 o'clock. مجھے یہ یوٹیلٹی بنی ہوئی ملنی چاہیے. How you do it, that's your headache. Production centered. اچھا دوسرا کیا ہے؟ امپلائی سینٹرڈ. تو پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے، پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے اس اسٹڈی کے اندر دوسرا اسٹائل امپلائی سینٹرڈ مینس یو گیو امپورٹنس ٹو دا پیپل. یو موٹیویٹ دیم، یو ٹرین دیم، یو ٹیچ دیم، یو کوچ دیم، یو ٹیک کیئر آف دیم. یاد ہے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی فیصل آباد کے اس ٹیکسٹائل سیکٹر کے چیف ایگزیکٹو کی جس نے 50s میں، اس وقت تو وہ گروپ آف کمپنیز ہے، 50s میں گرمیوں کے دنوں میں، میں نے ایگزامپل آپ سے شیئر کی تھی، یاد کیجئے، صرف گرمیوں کے دنوں میں وہ شکنجوین بنا کر لوگوں میں مفت تقسیم کرتا تھا. پروڈکٹیوٹی وینٹ اپ. اس نے کہا صاحب میں ڈیلی 50 روپے اس پہ خرچ کر رہا ہوں، فار ایگزامپل 50 روپے خرچ کر رہا ہوں، لیکن میری پروڈکٹیوٹی جو ہے اتنے گز کپڑا بہتر پرنٹ ہو رہا ہے یا بہتر پروڈیوس ہو رہا ہے اور اس میں سے تو مجھے 500 روپے پروفٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیے پروفٹ از امپورٹنٹ. آئی نیڈ پروفٹ. بٹ دا کوشچن از وچ اپروچ وڈ یو یوز؟ امپلائی سینٹرڈ اور پروڈکشن سینٹرڈ؟ وی لیو اٹ ٹو یو. اوہایو اسٹیٹ اسٹڈیز، ان اسٹڈیز کے اندر they try to suggest that it was ideal for the leaders to combine job centeredness, production centeredness, جس کو انہوں نے کہا initiating the structure, trying to develop a kind of role, trying to give a structure to the group configuration, which will be production centered, job centered. So in other words, a leadership and the leader should be initiating the structure with an ability to build mutual trust with the people, with the staff. یعنی انیشیٹنگ دی اسٹرکچر ایز ویل ایز کنسیڈریشن. دو فیکٹر کہ لیڈر جو ہے اگر وہ ایسا اسٹرکچر انیشیٹ کرتا ہے، ایسا رول پلے کرتا ہے، گروپ کو اس طرح سے پلیس کرتا ہے وچ مینس ہی از فوکسنگ آن دا جابس، آن دا ورک، آن دی پروڈکشن. لیکن دوسری طرف ہی شوڈ آلسو بی کنسیڈریٹ کہ ایک میوچل ٹرسٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام ہونا چاہیے. تقریباً ملتی جلتی اسٹڈیز ہیں یہ مشیگن اور اوہایو کی. مقصد کیا ہے؟ What should be the behavior with the kind of people you are working which should raise the performance level? And ultimately, raising the performance would raise the production. تو آئیے اور دیکھتے ہیں behavioral studies میں کیا چیزیں موجود ہیں. This is a grid. It is known as leadership grid. اچھا دیکھیے یہ XY پر a level of performance we would like to achieve, but the question is how we would like to achieve. Are you concerned for production? دیکھیے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پروڈکشن ہوگی لیکن I will take care of the people. کچھ لوگ کہتے ہیں جی well I don't know. Are you sick? Do you have a headache? گھر پہ آپ کے کیا کام ہے؟ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ well it's none of my concern. ہم اس کو غلط صحیح نہیں کہہ رہے ہیں. ایک بڑی ویل نون کمپنی ہے، اس کا چیف ایگزیکٹو وہ بھی بڑا ویل نون ہے، میں نام نہیں لیتا. And you know, he was so production centered کہ اس نے کمپنی کے پروفٹس کے اندر کئی 100% انکریز وہ لے کر آیا. کافی سارے لوگ اس نے نکال دیے، کافی اس پہ لے دے بھی ہوئی. انٹرنیشنل کمپنی ہے لیکن چونکہ کمپنی پروڈکٹیو تھی، ہائیلی پروفٹ اورینٹڈ تھی، nobody cared. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ چیف ایگزیکٹو ریٹائر ہوا آفٹر ورکنگ 25-30 years, he retired as a chief executive of that company. When he retired, the next chief executive who took over, he did not follow that style. So my dear students, I agree with you that every manager, every chief executive, every stakeholder is looking for productivity and profitability. Question is how you do it. دیکھیے یہ جو گریڈ ہے ایکس ایکسس پر کنسرن فار پروڈکشن، اسکیل آف 1 to 9. یہ اسکیل ہے 1 to 9.
وائی ایکسس پر کنسرن فار پیپل. اگین دا اسکیل از 1 to 9. ویئر وڈ یو پلیس یور سیلف؟ اور اس گریڈ کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ کو 5 ٹائپ آف اسٹائلس ملیں گے. دا ون وچ از نون ایز 1-1. کنسرن فار پروڈکشن 1. کنسرن فار پیپل لو 1. 1 and 1. This is known as impoverished management. Not good. بھائی آپ کیسے مینیجر ہیں؟ نہ آپ کو پروڈکشن کا خیال ہے نہ آپ کو لوگوں کا خیال ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے 9-1. I am caring much about the production. I don't care about the people. By hook and by crook, you achieve the targets. I would like to see the compliance. Right or wrong کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی آپ کیا اسٹائل اڈاپٹ کریں گے. چوائسز فار یو. Authority compliance type of style 9-1. اب اس دوسری طرف آ جائیے. کنسرن فار پیپل 1 and 9. پروڈکشن کنسرن از 1. پیپل کنسرن از 9. تو عزیز طلبہ و طالبات یہ اسٹائل کہلائے گا 1-9 کنٹری کلب مینجمنٹ. جیسے کنٹری کلبز ہوتے ہیں نا, بہت سارے کلبز ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے. اس کا کیا مینجمنٹ اسٹائل ہوتا ہے؟ بھائی لوگ آتے ہیں, ہم ان کے لیے اچھی کنڈیشنز پرووائڈ کرتے ہیں, اچھا ڈیکور, اچھا ورکنگ کنڈیشن, اچھا انوائرمنٹ. وی کیئر فار پیپل. کام ہو نہ ہو, ایک لیونگ انوائرمنٹ, ایک ٹاکنگ انوائرمنٹ, ایک چائے کا گپ شپ کا انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بھی تو اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کنٹری کلب. ہاں کنٹری کلب ویکینڈ پر تو ٹھیک ہے یہ مینجمنٹ اسٹائل, یا کلبس کے اندر تو یہ مینجمنٹ اسٹائل ٹھیک ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بزنس آرگنائزیشن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ورک oriented organization. But anyhow, this is a country club management style. دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے, one of the best, highest performing type of management style is team management. I am part of the team. Come on, let's do the work. Production, yes, we are out for it. Come on, I'll show you how to do the work. I'll teach you, I'll coach you. I will work, you will work, we will together work. Team management. اور پھر دیکھیے ٹیم کے اندر یس ٹیم لیڈر از دیئر, لیکن ہم ٹیمز کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ٹیم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وی شیئر دا فیلنگز آف آل آف اس. وی شیئر فار پروڈکشن, وی شیئر فار پیپل, وی ٹرسٹ ایچ ادر. دیٹس اے 9-9 ٹائپ آف اسٹائل. اور مڈل آف دا روڈ دیکھ لیجیے کیا ہے 1-9 اسکیل پر 5-5. دس از مڈل آف دا روڈ مینجمنٹ. کہ ٹھیک ہے آئی ایم آلسو کنسرن فار پیپل, بٹ آئی ایم آلسو کنسرن فار پروڈکشن. سو آئی ول ٹیک مڈل آف دا روڈ. آپ کون سا اسٹائل لیں گے؟ آئی لیو اٹ ٹو یو. وڈ یو گو فار مڈل آف دا روڈ؟ وڈ یو گو فار ٹیم؟ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں صاحب کنٹری کلب ہی ہونا چاہیے, گپ شپ کریں بیٹھیں. لیکن دیکھیے الٹیمیٹلی گپ شپ کے بعد at the end of the day, show me what you have done. I'm going to measure. I'm going to see. خالی گپ شپ جو ہے پرفارمنس تو انکریز نہیں کرتی. تو آپ کون سا اسٹائل یوز کریں گے؟ It depends on your own personality. It depends on your individuality. Maybe it will depend on own intellectual intelligence and emotional intelligence and the kind of company and the kind of culture you are working in. But these are some of the styles which are available on the basis of the theories. آئیے اب کچھ لرن کرتے ہیں سچویشنل تھیوریز. وہ تھی بہیویئرل تھیوریز. سب سے پہلے ہم نے ٹریٹ ماڈل کو دیکھا, پھر ہم نے 4 of them behavioral theories. Now we would like to see contingency models of leadership اور situational models of leadership. اس کا مطلب یہ ہے کہ we would like to see what will be the effectiveness type of leadership style in the given situation. اچھا سچویشن پہ چینج بھی ہوتی ہے, اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو مختلف اسٹڈیز آپ کے سامنے آئیں گی they take care of the given situation. تو آپ ان کو لرن کیجئے. جو آپ کی سچویشن آپ کے سامنے آئے آپ اپنا ایک کنٹینجنسی ماڈل ڈیولپ کر لیجئے. کنٹینجنسی ماڈل یا کنٹینجنسی پلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سچویشن ڈیولپ ہو آئی ول بی ریڈی ٹو فیس اٹ.
I will be ready to take the challenge. تو ان تھیوریز کے اندر بیسک assumption یہ ہے کہ لیڈرز effectiveness will depend on the given situation. مجھے کیا کرنا ہے. And it must be isolated, یعنی conditions, situational conditions اور situational condition کے ساتھ situational contingencies کو آپ isolate کیجئے, پھر دور بیٹھ کر دیکھیے کہ ان کنڈیشنز میں مجھے کس طرح سے بہیو کرنا ہے, کیسے لیڈ کرنا ہے. تو آئیے پھر یہ تھیوریز دیکھتے ہیں, یہ ماڈل دیکھتے ہیں. اگین دیر آر 4 of them. There are more than 4, but I will share the 4 important out of the contingency model. And please keep this word in mind, contingency model or situational models of leadership. These are the 4 theories which we would like to see. Number 1, Fiedler model. Number 2, path goal model. Number 3, Harsier-Blanchet leadership model. یہ 2 ریسرچر تھے جن کے نام پر فیڈلر بھی اس ریسرچر کا نام ہے. اور چوتھا ہم دیکھنا چاہیں گے لیڈر ممبر ایکسچینج ماڈل, LMX ماڈل. خاصے لوگ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. دس تھیوری از دیئر, کوائٹ انٹرسٹنگ. چاروں کی چاروں پریشان نہ ہوئیے گا کہ کیسے اتنی ساری تھیوریز آ گئیں. ابھی ہم نے 4 بہیویئر پڑھی تھیں, اب یہ 4 کنٹینجنسی کی تھیوریز آ گئیں. اینڈ ہینگ آن, دیر ول بی 4 or 5 more اسٹریٹجک لیڈرشپ تھیوریز. تو 12-13 تو ہو جائیں گی نا. سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد اسٹاف کو موٹیویٹ کرنا ہے, لیڈ کرنا ہے. بڑا اہم ٹاپک ہے. ہاؤ یور نالج از گوئنگ ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو ایکشن. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں نا, علمن نافعن, دا نالج وچ ول برنگ پروفٹ. آئی ایم لوکنگ فار دیٹ کائنڈ آف نالج وچ ول پٹ انٹو ایکشن. And actionable knowledge will be productive, will be profitable. Let's take one by one. These theories of leadership, situational theories, they will take into consideration important situational factors. اور دیکھیے situational factors کو آپ in advance forecast بھی نہیں کر سکتے. You try. یاد ہے ہم نے پلاننگ کے پرسپیکٹو میں فورکاسٹنگ بھی پڑھا تھا کہ کیا given situational factors ہوں گے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آل رائٹ, پلان از ویری ویل پلان, بٹ ناؤ یو آر ڈیلنگ ود پیپل. وٹ کوڈ بی دی سچویشن آف دا ورک فورس, سچویشن آف دا پیپل آن دی پروڈکشن فلور, اینڈ دین وٹ ہیپنس, اینڈ اف دس ہیپنس وٹ ایکشن آئی ول ٹیک. دیٹ از وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو لرن ان دیز لیڈرشپ تھیوریز. آئیے صاحب دیکھتے ہیں پھر فیڈلرز ماڈل. مسٹر فیڈلر کا کہنا یہ ہے کہ گروپ کی پرفارمنس, لوگوں کی پرفارمنس, آپ کی پرفارمنس اس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا لیڈرشپ سٹائل کس سچویشن کے اندر یوز کریں گے. سچویشن کیسی ہے, لیڈرشپ سٹائل کون سا ہوگا, یہ دونوں میچ کرنے چاہیے, کمپلیمنٹری ہونے چاہیے. کمپلیمنٹری کا لفظ یاد رکھیے گا. سچویشن اور لیڈرشپ سٹائل اگر کمپلیمنٹری ہوگی تو پرفارمنس بہتر ہوگی. پرفارمنس ہی دیکھ رہے ہیں نا ہم. اور اگر سچویشن کے فیکٹرز لیڈرشپ سٹائل کے ساتھ کمپلیمنٹری نہیں ہوں گے, یعنی ورک فورس تو آپ کی پروفیشنلز ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, انجینئرز ہیں, اور آپ سٹائل یوز کر رہے ہیں آٹوکریٹک, فار ایگزامپل ہائیلی ڈکٹیٹر, پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں, شاید چل بھی جائے, پرفارمنس ضرور افیکٹ ہوگی. آپ بتائیے, خود فیصلہ کیجئے. تو فیڈلر ماڈل simply gives you different styles, different situation, and try to match with each other so that the performance should go up. 3 variables: situational factors, situation favorableness, and what could be the matching leadership style. ایک تیسری چیز اس میں آ رہی ہے, یہ ذرا یاد رکھیے گا, ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. لیسٹ پریفرڈ کو ورکر, LPC, اور کس طرح سے فیڈلر نے ان تینوں چیزوں کو آپس میں میچ کیا. تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن کچھ تو لرن کرنے کے لیے آپ کے پاس ماڈل ہو
کہ اگر آپ کو کبھی ایسی سچویشن سے واسطہ پیش آئے تو آپ کیسے چیزوں کو آپس میں ویریبلز کو دیکھیے. اگر ویریبل تھوڑے ہوں گے میچ کرنا آسان ہوگا, ویریبل زیادہ ہو جائیں گے چیز مشکل ہو جائے گی. لیسٹ پریفرڈ کو ورکر means what kind of style I will use towards the followers, and that style should be measured on the basis of the LPC scale. LPC, least preferred coworker, it's a questionnaire. You go through it, you ask them to fill out, somehow you measure, put it on the scale, and then you see, I'll show you in a minute, and then you will see in this given situation, what leadership style should be used. Should it be relationship oriented, staff oriented, employee oriented, people oriented, kuch bhi naam de lijiye, or task oriented. People oriented ki bajaye production oriented, job oriented. تو دو سٹائلز ہیں. ان دو سٹائل کو میں کس سچویشن میں ایل پی سی کے اسکیل کو میجر کرنے کے بعد مجھے اڈاپٹ کرنا چاہیے. سچویشن فیوربلنس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاؤ اے پرٹیکولر سچویشن ول افیکٹ لیڈرز ابلٹی ٹو لیڈ. کیا فیوریبل سچویشن ہوگی جس میں ریلیشن شپ اورینٹڈ اسٹائل ہونا چاہیے؟ کیا سچویشن فیوریبل ہوگی جس میں ٹاسک اورینٹڈ اسٹائل ہونا چاہیے؟ اس میں 3 فیکٹر ہیں. نمبر 1, لیڈر ممبر کی ریلیشن کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک سچویشنل فیکٹر ہے نا. نمبر 2, ٹاسک کا اسٹرکچر کیا ہے؟ از اٹ ویل اسٹرکچرڈ؟ از اٹ لیفٹ آن دا پیپل؟ سیمی اسٹرکچرڈ. اور تیسرا فیکٹر ہے پوزیشن پاور. ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ دی پاورز لیڈر یوز ٹو انفلوئنس دا پیپل. ہم نے کتنی پاورز کا ذکر کیا تھا؟ 6 پاورز کا ذکر کیا تھا, یاد ہے؟ اس میں سے پہلی پاور پوزیشن پاور, لیجیٹیمیٹ پاور, دی پاور وچ از گیون ٹو یو آن دا بیسس آف یور پوزیشن. یہ گریڈ ہے. اب اس میں آپ ذرا غور سے دیکھیے گا ان تینوں چیزوں کو کہ لیڈر ممبر ریلیشن آپ کے پاس 7-8 ویریشنز ہیں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں ٹاسک اسٹرکچر کے ساتھ اور پوزیشن پاور کے ساتھ. اب لیڈر ممبر ریلیشن یا تو گڈ ہوگی, اچھی ہوگی, یا اچھی نہیں ہوگی. گڈ اینڈ بیڈ کی بجائے ہم کہہ رہے ہیں گڈ اینڈ پور. لیڈر اور سبارڈینیٹ میں, مینیجر اور سبارڈینیٹ میں کیسی ریلیشن شپ ہے؟ آر دے آن ٹاکنگ ٹرمز, اور دے آن ورکنگ ٹرمز؟ ڈو دے میوچلی ٹرسٹ ایچ ادر؟ دوسری سچویشن کیا ہے اس میں؟ ٹاسک کا اسٹرکچر کیا ہے؟ ہائیلی اسٹرکچرڈ, ہائیلی انسٹرکچرڈ, ہائی اینڈ لو. یہ دوسرا ویریبل ہو گیا. تیسرا ویریبل کیا ہے؟ پوزیشن پاور. از اٹ اسٹرانگ اور از اٹ ویک؟ اب جب آپ ان تینوں ویریبلس کو آپس میں میچ کرتے ہیں تو کم از کم 7-8 سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور جو سچویشن آپ کے لیفٹ سائڈ پہ لکھی ہوئی ہیں دے آر فیوریبل سچویشنز, اینڈ دا ون آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ آر highly unfavorable situation. So then let us see that on the basis of this different situations, in the given situation, what kind of leadership style will work the best. یہ اس ماڈل کی آؤٹ کم ہے. یہ دیکھیے, ٹاسک اورینٹڈ اینڈ ریلیشن شپ اورینٹڈ. کمپیئر کیجئے گا ان دو لیڈرشپ سٹائلز کو کس پرٹیکولر کمبینیشن کے اندر, کس پرٹیکولر سچویشن کے اندر آپ کو یوز کرنا ہے. What it looks is کہ ٹاسک اورینٹڈ لیڈرز وڈ ورک بیٹر اینڈ پرفارم دا بیسٹ وین دا سچویشن از ہائیلی فیوریبل. آن دی لیفٹ ہینڈ سائڈ دیکھیے ذرا, اور ہائیلی انفیوریبل. تو ہائیلی فیوریبل سچویشن میں اور ہائیلی انفیوریبل سچویشن میں کون سا اسٹائل بہتر کام کرے گا؟ ٹاسک اورینٹڈ. یو فوکس آن دا جاب, یو فوکس آن دا ورک, گیٹ دا ورک ڈن, شو می ہاؤ مینی یونٹس آر میڈ. ہائیلی ٹاسک اورینٹڈ. لیکن اگر سچویشن ماڈریٹ ہے, ماڈریٹ آن دا بیسس آف لیڈر ممبر ریلیشن, آن دا بیسس آف پوزیشن پاور, آن دی بیسس آف سچویشن فیوریبلنس, دین دا ریلیشن شپ اورینٹڈ ماڈل, the relationship oriented style would give you the best results. یہی اس ماڈل کی فائنڈنگز ہیں کہ ہائیلی فیوریبل اور انفیوریبل کنڈیشنز کے اندر ٹاسک اورینٹڈ, ٹاسک فوکسڈ لیڈرشپ اسٹائل یوز کیجئے, ریزلٹس ول بی گڈ. اگر سچویشن ماڈریٹ ہے, یعنی ماڈریٹلی فیوریبل ہے, تو آپ ریلیشن شپ اورینٹڈ اسٹائل کو یوز کر سکتے ہیں, پرفارمنس ول اسٹل بی گڈ. پاتھ گول تھیوری کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں پھر پوائنٹ آؤٹ یہاں پر کروں,
کہ جیسے ہم یہ فیڈلر کا کنٹینجنسی ماڈل اسٹڈی کر رہے تھے, کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف آپ کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ڈفرنٹ ویریبلس, ڈفرنٹ سچویشنس. کنٹینجنسی تھیوری کا تو یہی مطلب ہے نا. اور پھر دیکھیے کہ آپ کس ماڈل کو یوز کرنا چاہیں گے. پاتھ گول ماڈل, وچ لیڈرشپ اسٹائل یو ول یوز, بٹ دین وٹ از دی سبارڈینیٹ اینڈ انوائرمنٹل کنڈیشن, فیکٹر, سچویشن, اور آؤٹ کم پرفارمنس کیسی ہے, کیسی چاہتے ہیں آپ. لیکن یہ تھیوری مجھے ذرا بہتر اس لیے نظر آتی ہے. ونس اگین کمز دا گول, فوکس از آن دا گول. ریمبر آئی سیڈ کہ جب گولز ہوتے ہیں تو گولز خود بذاتے خود ایک اٹریکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں. اٹ اٹریکٹس یو ان دا فیوچر اینڈ دی آؤٹ کمز جنرلی آر بیٹر. لیٹس سی دس ماڈل, پاتھ گول ماڈل, پاتھ گول تھیوری. یہ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 4 آپ کے پاس لیڈرشپ سٹائلز کا چوائس ہے, لیکن سبارڈینیٹ کے فیکٹرز کیا ہیں کہ سبارڈینیٹ آر ایبل, یو پرسیو دیٹ دے آر ایبل. نمبر 2, ان ٹرمز آف دیئر لوکس آف کنٹرول, پرسنالٹیز کے پرسپیکٹو میں. نمبر 2, دے آر ماڈریٹلی ان دیئر کنٹرول. اینڈ نمبر 3, دے آر ایکسپیرینسڈ. ایک ماڈریٹ سچویشن ہوگی نا. انوائرمنٹ کے ویریبل میں دیکھیے آپ کیا ہے. ٹاسک از اسٹرکچرڈ, فارمل اتھارٹی سسٹم از دیئر, پیپل نو ہو از ریسپانسبل فار واٹ, تھنگز آر کلیئر, اینڈ ورک گروپس آر دیئر, پیپل آر ورکنگ ان ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سے 4 سٹائل یوز کرنے ہیں. میں اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں, لیکن لیٹس لک ایٹ دا آؤٹ کم. یو وانٹ دی آؤٹ کم ان ٹرمز آف سبارڈینیٹ سیٹسفیکشن اینڈ سبارڈینیٹ پرفارمنس. دیکھیے سبارڈینیٹ پرفارم تو کر رہا ہے, ریزلٹس آ رہے ہیں, پروفیٹیبلٹی ہائی جا رہی ہے, سیلز ٹارگیٹ اچیو ہو رہے ہیں, کسٹمر کمپلینٹس کم ہو رہی ہیں, فائنینشیل بیلنس شیٹ لوکنگ گڈ. دین سبارڈینیٹ آر دے سیٹسفائڈ. تو یہ جو 4 سٹائل ہیں اس میں, اگین یو ہیو اے چوائس. یو کین یوز اے ڈائریکٹو سٹائل, یو کین یوز اے سپورٹو سٹائل, you can use a participative style, or you can use achievement oriented style. Let's take one by one. Directive style, you clarify what you expect from them and you guide them. Sportive style, dusra, you become friendly and you are approachable to your subordinate. وہ فیکٹر سامنے رکھیے گا, سبارڈینیٹ اور انوائرمنٹ کے کیا فیکٹرز ہیں, اس میں آپ کون سا سٹائل یوز کریں گے. پاتھ گول تھیوری آپ کے سامنے سٹائلز پیش کرتی ہے. تیسرا سٹائل پارٹیسپیٹو, جیسے کہ لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یو الاؤ ان پٹ, یو آر میکنگ ڈیسیژن, لیکن آپ لوگوں کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو کچھ ان پٹ دے دیں. دیٹس پارٹیسپیٹو. انفارمیشن شیئرنگ ان ٹرمز آف ڈیسیژن میکنگ. اور چوتھا سٹائل کیا ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اچیومنٹ اورینٹڈ. ویل آلرائٹ, I'll set the goal, I'll set the challenges, let's go to achieve it. And if the workforce is motivated, you can use this style. When are you going to use this style? Situations are given, and in the given situation you can pick up any one of them. Let's look at the directive. Directive style اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے آٹوکریٹک کی. آٹوکریٹک اسٹائل از اے ڈائریکٹو اسٹائل. یہ آپ اس وقت یوز کریں گے جب comparatively less educated force, unstructured task, inexperienced workers. الیکٹرانک انڈسٹری میں لوگ سارٹنگ کر رہے ہیں, پروڈکشن فلور پر چپس اٹیچ کر رہے ہیں, اینڈ یو جسٹ سمپلی ٹیل دیم, ڈائریکٹ دیم وٹ ٹو ڈو. اسمبلی لائن ہے, اس کے اندر بھی آپ ڈائریکٹو اسٹائل کہ بھائی بس یہ کام آپ کو کرنا ہے. سپورٹو اسٹائل, ٹاسک از اسٹرکچرڈ بٹ ٹاسک از اسٹریسفل, فرسٹریٹنگ. اسٹاک ایکسچینج کے اندر جاب ہو رہی ہے, ہائی پریشر ہے, وہاں پر آپ کو سپورٹو لیڈرشپ اسٹائل یوز کرنا پڑے گا پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے. تیسرا اسٹائل کون سا تھا؟ پارٹیسپیٹو. آپ کی ورک فورس ایکسپیرینس ہے, دے آر ویل ایجوکیٹڈ, دے ہیو ہائی ابلٹی, بٹ دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دا ریوارڈس. سو یو پارٹیسپیٹ ود دیم, یو ہیلپ دیم ٹو کلیریفائی دی ٹاسک اینڈ یو پارٹیسپیٹ, دی آؤٹ کمز وڈ بی بیٹر. اور چوتھا اسٹائل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس پاتھ گول کے پرسپیکٹو میں کیا ہوگا؟ اچیومنٹ اورینٹڈ. دس کیس you put the tasks challenging, you give them a way which will help them to achieve the higher levels of performance. چوتھی تھیوری ہرسی اینڈ بلانچٹ کی سچویشنل تھیوری ہے.
Once again, we will look at the two factors: how the workers are ready, what kind of leadership style I will use. Once again, 4 leadership styles. देखिए बहुत सारा चॉइस है आपके पास, आप कौन सा चॉइस यूज करना चाहेंगे, we leave it to you. All these models are helping you to look around at the subordinate, at the group member, at the environment. टास्क बिहेवियर क्या है, रिलेशनशिप बिहेवियर क्या होगा, कौन सा स्टाइल आप यूज करेंगे, टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल या डेलीगेटिंग स्टाइल. टेलिंग को आप समझ लीजिए वही है डायरेक्टिव. आप देख लीजिए कि क्या सिचुएशन होगी कि जिसके अंदर आप मसलन फॉलोअर्स रेडीनेस, हाउ द वर्कर्स आर रेडी, हाई और लो, कंपेयर कर लीजिए इस टेबल से, एंड देन यू पिक अप व्हाट स्टाइल वुड यू यूज. शुड इट बी टेलिंग स्टाइल? अब टेलिंग स्टाइल के अंदर आप देखिए कि रिलेशनशिप बिहेवियर इज लो, टास्क बिहेवियर इज हाई. डू इट द वे आई से. सेलिंग, यू आर सेलिंग द आइडिया, टास्क इज हाई, रिलेशनशिप इज हाई. अब दूसरी तरफ आ जाइए आप, पार्टिसिपेटिंग, बिल्कुल उन्हीं चीजों की रेपिटेशन है जो हमने दूसरी जगह पर पढ़ी है. और चौथा क्या है, डेलीगेटिंग. ओके, यू लेट देम वर्क एंड दे विल कम अप विद द बेस्ट रिजल्ट्स. इस थ्योरी के बारे में मैं ये कहता चलूं आपको कि अभी तक इसने कोई अच्छे रिजल्ट पेश नहीं किए कि टेलिंग, सेलिंग और डेलीगेटिंग और पार्टिसिपेटिंग को अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव में चीजें सामने नहीं आई. लेकिन बहरहाल एक मॉडल है, एंड समटाइम पीपल डू यूज, मैनेजर्स डू यूज अ टेलिंग स्टाइल, डू द वे आई से, एंड समटाइम दे ट्राई टू सेल द आइडिया. बट एनी हाउ, फिडल मॉडल, path goal model, this Hershey-Blanken model, all these are there to take help and see how are you going to use them. The last one is the leader-member exchange. How the leader and member both are attached and associated with each other. Are they close to him? Are they away from him? This is an approach which stresses the importance of those variables which are based on relationship, supervisor and the subordinate, leader and the subordinate. In this case, leaders form unique relationship, independent relationship with some subordinates. And those subordinates with whom he makes unique relationship, they are called in-group. याद है हम कहते हैं किचन कैबिनेट? किचन कैबिनेट का मतलब ये है वो लोग जो लीडर के बहुत करीब हैं, उनको कहते हैं इन-ग्रुप. उनको बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलते हैं, उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलते हैं, उनकी बात भी सुनी जाती है, वो सुबह शाम किसी वक्त भी कॉल कर. ये देखिए बिहेवियर है, होता है. हम आपको चॉइस दे रहे हैं, ये थ्योरी आपको चॉइस दे रही है. और नेक्स्ट टाइम जब आप ये सुने तो ज़हन में लाइएगा ये LMX थ्योरी है, लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल ऑफ लीडरशिप थ्योरी. और दूसरा ग्रुप कौन सा है, आउट ग्रुप, यानी लीडर और मेंबर के दरमियान खासा फासला है, दूर है. ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में. इन ग्रुप, दोज हु आर क्लोज टू द लीडर. आउट ग्रुप, जो किचन कैबिनेट में शामिल नहीं है. और इस तरह से लीडर परफॉर्म करने की कोशिश करता है, अपने इन ग्रुप पर डिपेंड करता है और आउट ग्रुप के ऊपर फोकस नहीं करता. माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो अप्रोचेस थी जिसको हम कहते हैं सिचुएशनल थ्योरीज. अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखना चाहेंगे स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, कटिंग एज लीडरशिप. माय डियर स्टूडेंट्स, बिहेवियरल थ्योरीज, सिचुएशनल थ्योरीज या कंटीजेंसी मॉडल्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ऑल दीज थ्योरीज आर गिविंग यू दोज काइंड ऑफ रेसिपीज, दोज काइंड ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस. रिमेंबर आई सेड, कीप देम इन योर पॉकेट, कीप देम इन योर फॉइल, कीप देम इन द पर्स, use them when it is required. All what it is, how you become effective leader. In the next session, then we will learn strategic leadership. Until then, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.